بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم وعلی البیت الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان اس تقریر کا نماز شب کی فضیلت اور اہمیت۔ آیات اور روایات کی روشنی میں پروردگار عالم نے کیا کہا اور اہل بیت نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو نماز شب کی فضیلت کے لیے بے عنوان دلیل اور براہین قرآن کریم، آیات الہی اور روایات معصومین سے بہتر اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے اور پروردگار عالم نے نماز شب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اگر ہم اہمیت اور فضیلت نماز شب کو بیان کرنا چاہیں تو اس کو دو طریقے سے بلکہ تین طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک، نماز شب کی فضیلت آیات قرآنیہ میں کیا بیان کی گئی ہے، پروردگار نے عالم نے کیا بیان کیا ہے۔ دوسرے، معصوم بالخصوص ہمارے نبی اکرم، ہمارے رسول ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی کیا عظمت رہی ہے، کیا ویلیو رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس نماز شب کے بارے میں اہل بیت کی نگاہ اور رائے کیا رہی ہے۔ مختصر وقت میں مختصر بیان۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے جو قرآن کریم میں آیات بیان کی ہیں نماز شب کے بارے میں، وہ دو طریقے کی آیات ہیں۔ ایک قسم آیات کی وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ نماز شب اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور دوسرے روایات وہ ہیں کہ جن کا ظہور نماز شب کی فضیلت میں ہے، اور ان آیات کے اوپر تصدیق اور ان کی تائید کرنے والی کہ یہ آیات نماز شب کی فضیلت میں ہے، معصومین کی روایات ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اور اپنے نبی سے کہتا ہے، مخاطب نبی ہے، نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں نماز شب پڑھا کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار روز قیامت تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، مقام محمود عطا کرے گا۔ اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور فرمائے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، اس میں پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے پروردگار عالم نے یہ مخصوص انداز اپنایا ہے۔ لہذا نماز شب، اگر ہم اس آیت میں غور و فکر کریں کہ جو ہم نے کہا ہے کہ نبی سے حکم ہوا ہے کہ اے نبی رات میں کچھ نماز شب کے لیے بھی وقت نکالے تاکہ آپ کو محمود اور مقام محمود تک پہنچایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز شب نبی کے لیے واجب ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، لیکن مستحب بھی ایسی جس کے بارے میں تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں آیت میں محمود لفظ جو استعمال ہوا ہے، مقام محمود، وہ اس بلند مقام کا نام ہے کہ جس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بلند مقام پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے۔ وہ مقام بلند جو بلند و بالا مقام ہے، جس کا نام پروردگار نے محمود رکھا، وہ ان افراد کے لیے ہے جو نماز شب پڑھا کرتے ہیں۔ اور فرمائیے گا یہ فضیلت ہے نماز شب کی۔ جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ
اپنی معتبر سند کے ساتھ جناب عمار صحاباتی سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ ان عمار ثابتی قال كنا جلوسا عند ابی عبداللہ بمنا فقال له رجل ما تقول في النوافل فقال فريضة قال ففزعنا وفزع الرجل فقال ابو عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام انما آنی صلاۃ اللیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول ومن اللیل فتتہجد بہ نافلہ لک، یعنی عمار صحاباتی نے کہا ہم منا میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتنے میں کس نے آپ سے سوال کیا نافلہ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا نافلہ واجب ہے۔ جب امام نے یہ اس طرح سے بیان دیا تو یہ سن کر وہ شخص جس نے سوال کیا تھا امام سے اور یہ صحابی عمار صحاباتی، یہ دونوں تعجب میں پڑ گئے۔ کہا ابن رسول اللہ یہ واجب ہے؟ تعجب سے سوال کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ نماز شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واجب ہے، کیونکہ خدا نے اے رسول تو رات کے حصے میں نماز شب انجام دے یہ کہہ کر خطاب فرمایا، یعنی واجب کے عنوان سے۔ لیکن ہمارے لیے یہ نماز شب جو اس آیت سے ثابت ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس آیت سے ہم 3 نتیجے نکالتے ہیں۔ نمبر 1، نماز شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے، 1۔ نمبر 2، نماز شب انسان سازی کا بہترین طریقہ ہے، یعنی انسان نماز شب کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جو مقام محمود ہے۔ مقام محمود صرف اس حالت میں ہے جب انسان اپنے آپ کو صحیح میں بے عنوان انسان اپنے آپ کو تشکیل دے لے اور بنا لے، یعنی انسان سازی۔ نمبر 3، نماز شب مقام محمود تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقام محمود یعنی قرب الہی کو حاصل کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز شب کو پابندی سے انجام دیں۔ یہ نماز شب، اس کے بارے میں دوسری ایک آیت اور بیان کی جاتی ہے قرآن میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور صبح کے وقت، سحر کے وقت، اور فرمائیے گا صبح کے وقت گناہوں سے مغفرت مانگنے والے حضرات، کن کو کہا ہے؟ یعنی صبح کے وقت گناہوں سے مغفرت مانگنے والے۔ اس آیت کا ترجمہ والمستغفرین بالاسحار، مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس آیت میں جو کہا ہے والمستغفرین بالاسحار، اس سے مراد نماز وتر ہے کہ جس کے قنوت میں یہ خاص اللہ کے بندے اللہ سے مغفرت کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اللہ ان کے لیے کہتا ہے کہ اس نماز وتر میں جو تم نے اپنے مغفرت فرمائی ہے، پروردگار تمہاری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دے گا تمہارے لیے۔ آپ نے کہا، جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے
جب امام سے معلوم کیا ہے کہ مولا یہ بتائیے گا کہ یہاں مستغفرین سے مراد کیا ہے، جو یہاں ذکر ہوا ہے اس آیت میں والمستغفرین بالاسحار، یہاں مستغفرین سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا مستغفرین سے مراد یہاں اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز وتر میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے؟ آپ کہا کرتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرتبہ۔ اس لیے نماز شب میں 70 مرتبہ استغفار کرنا یہ مستحب ہے۔ جب آپ نماز وتر پڑھیں اور قنوت پڑھیں گے تو یہ مستحب ہے، قنوت میں یہ نبی کی سنت ہے۔ تیسری آیت بیان کرتا ہوں میں اس نماز شب کی فضیلت کے لیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ حکم ہوتا ہے کہ رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوئے اور عذاب اور خوف اور رحمت کی امید پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی، اس آیت میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو 4 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ 4 چیزیں نقل ہوئی ہیں اس میں۔ خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ تتجافا جو اس آیت کا مصداق ہے وہ کون ہے؟ کہ وہی حضرات ہیں جو خدا کی یاد میں رات کے وقت بستر کی گرمی چھوڑ دیتے ہیں، نرمی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو محروم کر کر نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عظمت بیان کی جا رہی ہے نماز شب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان حکم الہی کی اطاعت کرتے ہوئے نماز شب انجام دینے کے لیے بستر کی گرمی اور نرمی کو چھوڑ کر، لذیذ نیند کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ خاص اللہ والے ہوتے جو پوری دنیا کو اللہ کے مقابلے پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہمارا وجود صرف اللہ کے لیے ہے، ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، ہماری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے کہا یہ وہی افراد ہیں کہ جو اس آیت کا مصداق ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں، سلیمان ابن خالد امام نے فرمایا اے ابن خالد، کیا میں تجھے اسلام کی حقیقت سے باخبر نہ کروں؟ یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اسلام سکھاؤں کہ جس کی جڑ، تنا اور شاخیں ہوں؟ تو سلیمان ابن خالد نے عرض کیا میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مولا، کیوں نہیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اور جڑ نماز ہے، اس کا تنا ہے، اس کا تنا زکوٰۃ اور اس کی شاخیں جہاد ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم راضی ہو تو میں تمام نیکیوں کو، دروازوں کا بھی تعارف کراؤں۔ یعنی امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو میں تمام نیکیوں کا، تمام دروازوں کا تعارف کراؤں۔ تو سلیمان ابن خالد نے عرض کیا مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، بالکل آپ فرمائیے گا۔ امام نے کہا انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے کون؟ روزہ۔ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ صدقہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں خدا سے راز و نیاز کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے بدلے اس کو خیر اور نجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور آپ نے اس آیے کریمہ کی تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی رات کی تاریکی میں بیدار ہونے والے اس آیہ شریفہ کا مصداق ہے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت میں امام باقر علیہ السلام نے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے اسلام کو، لہذا قرآن کریم میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پروردگار نے کہا اسلام شریعت کچھ اور نہیں ہے، یہ شجر طوبہ ہے، یہ شجر طیبہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور وہی نسبت امام باقر علیہ السلام نے اسلام کی درخت سے دی ہے کہ جس کی جڑ نماز ہے، جس کی تنا زکوٰۃ ہے، جس کی شاخیں اور دوسری نیکیاں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ انسان نماز شب ادا کرے تاکہ ان تمام نیکیوں کا مصداق بن سکے۔ امام سے ملتا ہے، اس سے پہلے کہ میں بیان کروں، میں ایک ایسی کتاب جو معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ، عند تشیع، شیعوں کے نزدیک 4 کتابیں معتبر ہیں، اتنی معتبر کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 کتابیں تشیع کی جڑ ہیں، اصول ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے، جس میں صاحب کتاب آیت اللہ بیان کرتے ہیں اس آیت کو، امن هو قانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحضر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ اس آیت کو بیان کرتے ہیں نماز شب کی فضیلت کے بارے میں۔ کیا ترجمہ اس آیت کا؟ کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں رات کے وقت سجدہ کر کے اور کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو، اس آیت سے پہلے کا جز یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کے اندر یہ صفات ہیں اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یعنی کافر الگ ہے اور جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ افراد الگ ہیں، اور جن کے اندر یہ صفات ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ ہے۔ لہذا اگر ہمیں اپنے آپ کو امام کا شیعہ کہلانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز شب کو پابندی سے انجام دیں اور پڑھیں تاکہ یہ محمود اور مقام محمود تک پہنچ جائے۔ اس آیت کی توجیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفصیل کے بارے میں جناب زرارہ علیہ رحمہ نے فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ لَهُ أَنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا سے کیا مراد ہے مولا؟ فَقُلْتُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، تو جناب زرارہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ اس سے مراد نماز شب ہے، نماز شب اس سے مراد ہے، لہذا نماز شب امام کے اعتبار سے بھی بہت مہم ہے۔ پھر آپ نے کہا، زرارہ نے کہا کہ میں امام سے اس آیہ کریمہ کے بارے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا
ان اللیل ساجدن او قائمن سے مراد نماز شب، لہذا اس تفسیر کی بنا پر آیت شریفہ نماز شب کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے والی آیات میں سے شمار ہے۔ 5ویں آیت اور آخری آیت قرآن مجید کے اس سورے میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، حکم پروردگار ہے کہ اور رات کے خاص وقت میں خدا کی تسبیح کرو جس وقت ستارے غروب ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یعنی پروردگار کہتا ہے جب ستارے غروب ہونے لگے آپ اس کے لیے عبادت کرو، نماز پڑھو، یعنی نماز شب انجام دو۔ یہاں بھی اس آیت میں مراد لیل سے نماز شب ہے، کیونکہ جناب زرارہ اور حمران اور محمد بن مسلم نے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے اس آیہ کریمہ کے بارے میں روایت فرمائی ہے۔ آپ نے کہا قال ان رسول اللہ کان یقوم من اللیل 3 مرات ينظر في آفاق السماء ويقرأ الخمس من آل عمران آخرها إنك لتقى في الميعاد ثم يفتح صلاة الليل۔ آپ نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم رات کو 3 دفعہ جاگا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخر کی 5 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے آپ، کہ جن میں سے آخری آیت انک لا تخلف، اور اس کے بعد پھر آپ نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ نیت اسی آیت میں دوسری جگہ بیان ہوتا ہے کہ یہاں رسول کو حکم ہوا اے میرے حبیب آپ رات میں تھوڑی دیر کے لیے اور نماز کے لیے اٹھا کریں اور پڑھا کریں۔ یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز شب نبی کے لیے واجب اور دیگر افراد کے لیے، دیگر مسلمین کے لیے مستحب ہے۔ اگر اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اسلام میں اتنی زیادہ نہ ہوتی تو کبھی بھی پروردگار اس کو نبی کے اوپر واجب قرار نہ دیتا۔ لہذا نبی کے اوپر واجب قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قال رسول اللہ فی وصیت بعلی علیہ السلام علیک بصلاۃ اللیل یکرر ما 4۔ اور فرمائیے گا نبی نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی اور وصیت میں ارشاد فرمایا اے علی آپ کے اوپر واجب ہے نماز شب، اے علی آپ کے اوپر واجب ہے نماز شب۔ اور صرف ایک مرتبہ اس جملے کو نہیں کہا بلکہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے سرکار نے اس جملے کو 4 مرتبہ کہا ہے، اس جملے کی 4 مرتبہ تکرار کی ہے۔ وَيُكَرِّرُ مَا 4،
اے علی نماز شب تم پر واجب ہے، اے علی نماز شب تم پر واجب ہے، اے علی نماز شب تم پر واجب ہے۔ تو اس سے عظمت پتہ چلتا ہے۔ لہذا اس روایت کو جناب صاحب الوافی نے یوں نقل کیا ہے، معاویہ ابن عمار قال سمعت ابا عبداللہ یقول کان فی وصیت النبی بعلی انہ قال یا علی اوصیک فی نفسک خصال فاحفظها عنی ثم قال اللہم اعنی علیہ ان قال وعلیک بصلاۃ اللیل وعلیک بصلاۃ اللیل وعلیک بصلاۃ اللیل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں اور وصیت میں فرمایا اے علی میں تجھے کچھ ایسے اوصاف کی سفارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو مجھ سے یاد کر لو، اور فرمایا خدا ان اوصاف پر عمل کرنے والوں میں علی کی مدد فرما۔ نبی کی علی کے بارے میں دعا کرنا دلیل ہے اس چیز پر کہ شریعت میں، اسلام میں نماز شب کی کیا عظمت ہے۔